کہ ہمارے ملک کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ ڈاکٹروں نے، معذرت سے، بالکل، لائروں نے، ججوں نے، بزنس مینوں نے، تاجروں نے۔ مولانا صاحب، اور آپ لوگوں کی کیا وہاں آپ لوگوں نے جو تقریر فرمائی آپ لوگوں نے، تو کیا مسئلے آپ لوگوں نے ڈسکس کی اور آپ لوگ مزید کیا پیغام دینا چاہیں گے یہاں کے لوگوں کو، ان لوگوں کو؟ یہاں اگر میں انسانی حقوق کے حوالے سے میں بات کروں، اسلام نے جو انسانی حقوق کا ہمیں درس دیا ہے، جس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو کیا کہتے ہیں شادی کرنا، یا جو چھوٹی چھوٹی کم عمری میں منگنی ہونا، جو چائلڈ میرجز میں آتے ہیں، تو اس حوالے سے اور اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اسلام بچوں کی تعلیم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ لوگ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں گے تو ہمارے آڈینس کچھ ان کو بھی کچھ روشنی ملیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام فطری دین ہے، بالکل، مسلط کیا ہوا دین نہیں ہے۔ بالکل جی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہے، ہماری جو تنظیم ہے، جو جماعت ہے اشاعت و توحید و سنت، اس کا منشور بڑا واضح ہے۔ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اس میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، اس میں کسی کو ہٹ کرنا مراد نہیں ہے۔ بالکل جی، بالکل۔ ہم کہتے ہیں کہ اختلافات سب ختم ہو جاتے ہیں اگر تمام مکاتب فکر کے علماء اللہ کے قرآن پہ آ جائیں۔ بالکل، قرآن تو سب کے لیے ایک ہے نا، اللہ کے قرآن پہ آ جائیں اور قرآن کریم کے دیے ہوئے نظریات کو اپنا لیے جائیں، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رواج بنایا جائے، تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے، مسلک پرستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو یہ الحمدللہ تو امتیاز اشاعت و توحید و سنت کا ہے کہ جو اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور یہ بڑا پاکیزہ سا مشن ہے، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں۔ بالکل۔ دوسری بات، اسلام کس طرح تعلیم کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ حالانکہ جو کتاب قرآن مقدس ہمیں دی گئی ہے وہ سراپا علم ہی تو ہے، وہ انسانی زندگیوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کو کتاب و سنت کی روشنی میں آگے چلانے کے لیے یہ کتاب ہدایت ہی تو ہے۔ بالکل۔ تو علم سے اسلام تو بالکل کسی کو روکتا نہیں، بلکہ اسلام خود جو ہے وہ سراپا علم ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اتنا کہ وہ حلال و حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تعلیمات جو ہے وہ اسے سیکھ سکے۔ باقی جو اصلی تعلیم ہے اس سے بھی اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ لائر بنیں، آپ جج بنیں، آپ بزنس مین بنیں، آپ اچھے تاجر بنیں، آپ اچھے سائنٹسٹ بنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کو بھی سمجھتے ہوں، قرآن مجید کو بھی آپ احادیث کو بھی سمجھتے ہوں، آپ اچھے ڈاکٹر ہوں تو آپ قرآن و سنت کو جانتے ہوں، دین کی بھی آپ اچھی طرح خدمت کر سکتے ہو، اور اچھے سائنٹسٹ ہوں، آپ قرآن دیکھیں ہمارے ملک کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ ڈاکٹروں نے، معذرت سے، بالکل، لائروں نے، ججوں نے، بزنس مینوں نے، تاجروں نے۔ اگر ان طبقات میں کتاب اللہ، یہ بھی ہم لوگ آپ لوگ سے جان سکیں کہ مطلب کس طرح انہوں نے نقصان؟ جی میں بتاتا ہوں۔ یورپ میں جو زچگی کے معاملے میں آپریٹ کی ریشو ہے یہ 5% ہے پورے یورپ میں، اور آپ کے پاکستان میں اور یہ اس کے مضافات میں 90 سے اوپر آپریٹ کی ریشو ہے۔ کیوں؟ صرف پیسہ بنانے کے لیے، صرف پیسہ بنانے کے لیے۔ اگر ہمارا ڈاکٹر جو ہے اسے قرآن و سنت کا علم ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حیا اس کے اندر موجود ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کس طرح اس چیز کی طرف لپک سکتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے، یا میں کس طرح انسان کے جسم سے کھیل سکتا ہوں، کس طرح اسے چیر پھاڑ کے چند پیسوں کے لیے پریگننسی ضائع کرنا اور ابورشن کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا تاجر، آج دیکھیں ہمارا تاجر اگر قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو تو وہ کس طرح ملاوٹ کر سکتا ہے، وہ کس طرح ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، وہ کس طرح چیزوں کے ریٹ آسمانوں تک پہنچا سکتا ہے اسے ذخیرہ کر کے۔ اسی طرح ہمارا
لائر اگر قرآن و سنت کو جانتا ہے تو وہ کس طرح غلط کیسز لے سکتا ہے. ہمارا جج اگر قرآن و سنت کو جانتا ہے وہ کس طرح غلط فیصلے راتوں رات بک سکتا ہے. تو یہ تمام طبقات جتنے بھی ہیں ان سب میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا پہنچنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ ہماری جماعت کا یہ بھی ترا امتیاز ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں, سائنٹسٹ بنائیں, لائر بنائیں, جج بنائیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے, کیونکہ علم قرآن کا ہے, علم احادیث ہے. علم کا معنی ہوتا ہے معرفت, پہچاننا. پہچان سب سے پہلے انسان کے لیے پہچان ضروری ہے, اس کے خالق کی, اس کے مالک کی پہچان, پھر اس کے راہبر کی پہچان. اگر یہ پہچان انسان کے پاس آ جائے اور وہ تعلیمات اس کی زندگی میں آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ اتنی تنگ نظری ہو کہ آپ ایک ہنر کو یا ایک تعلیمی پارٹ کو آپ کہیں یہ ضروری ہے, یہ غیر ضروری ہے. نہیں, اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا. اسلام صحت مند تفریحات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اسلام اصلی ہنرز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اسلام کا بنیادی تقاضا صرف یہ ہے, اسلام کہتا ہے کہ راج اللہ کا مانو اور رواج محمد الرسول اللہ کا مانو.